الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ہماری سورۃ فاتح کی تفسیر جاری تھی جس میں ہم نے سابقہ ملاقاتوں میں اس کا اکثر حصہ لے لیا ہے اور انشاءاللہ آج اس کی آخری آیات میں مکمل کرتے ہیں، لیکن آج پھر سے ہم اس کو شروع سے دہراتے ہیں تاکہ اس کے معنی تازہ ہو جائیں ذہنوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد سب تعریفیں، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین جو رب ہے عالمین کا، جہانوں کا. الرحمن الرحیم جو بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین جو مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا سزا قیامت کے دن کا. ایاک نعبد، ایاک صرف تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک اور صرف تجھ سے ہی نستعین ہم مدد لیتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ہدایت دے سیدھی راہ کی. اہدنا ہم کو ہدایت دے معنی دکھا دے اور چلا دے. ہم نے ذکر کیا تھا سابقہ درس میں اس آیت کے حوالے سے کہ یہ آیت جو ہے سورۃ فاتحہ کا اصل مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے ہدایت کی دعا کرنا. اور اس بات کا بیان ہوا تھا کہ اس کائنات میں انسان کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہدایت ہے. کھانے پینے سے اس سے کہیں بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے ہدایت ہے. اس بات کا بیان ہوا تھا کہ ہدایت کی ضرورت کیوں ہے، کھانے پینے سے زیادہ اس کی ضرورت کیوں ہے. تو کھانا پینا نہیں ملتا آدمی اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، مر جائے گا. لیکن اگر ایمان پر اس کی موت آتی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت اس کی جنت ہے. لیکن اگر ہدایت نہیں ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، تو مرتے ساتھ ہی ہمیشہ ہمیشہ کی آگے جہنم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کی یہ نعمت کس قدر قیمتی نعمت ہے کہ جس کی ہمیں قدردانی نہیں ہے. اور جب اس قدر قیمتی ہے تو ہمیں کس قدر ضرورت ہے اس کو اللہ سے طلب کرنے کی. اور ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے، اہدنا الصراط المستقیم کہتے بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں صرف زبان کے الفاظ کی حد تک. اس کے معنی کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. چاہے جائے کہ دل سے اور دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہو کہ واقعی ہدایت کی کس قدر ضرورت ہے، بلکہ اس کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا. اور معنی کا پتہ بھی ہے تب بھی غافل دل کے ساتھ. اس لیے اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہدایت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے تو ہم اگر آدمی فرض کرو بعض اوقات کسی بڑی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے، کسی بڑی مصیبت میں پڑا ہوتا ہے، بہت تکلیف اذیت میں ہوتا ہے، اس حالت میں جو اس سے اللہ سے دعائیں کرنے کا جو اس کا انداز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ کس قدر گڑ گڑا کے دعا ہوتی ہے، اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اس لیے کہ دیکھتا ہے کہ بڑی تکلیف ہے، بڑی کوئی مشکل مصیبت ہے. تو اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہدایت نہ ملی تو آگے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. دنیا کی تکلیف، دنیا کی کوئی فرض کرو آفت بہت بڑی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، وہ جہنم کی آگ جیسی تو نہیں ہے. جہنم کی آگ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. وہ منافقوں نے کہا نا، گرمی کا وقت تھا، جنگ تبوک کے اعلان ہوا
اور لمبا سفر تھا مدینہ سے تبوک کا، 700 کلومیٹر کا سفر. تو منافقوں نے کیا کہا؟ لا تنفروا فی الحر، یہ بڑا گرمی کا وقت ہے، بڑا گرم موسم ہے، اس میں نہ جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل نار جہنم اشد حرا، ان کو بتا دیجئے کہ جہنم کی گرمی وہ اس دنیا کی گرمی سے کہیں بڑھ کر ہے. بات کر رہا تھا ہمیں بعض اوقات کسی مشکل مصیبت میں ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو بڑی دل سے گڑ گڑا کے دعائیں نکلتی ہیں، بڑی دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں. کس لیے؟ کہ بڑی مشکل میں ہیں. کاش کہ ہم کو اس بات کا تصور ہو کہ اگر ہدایت نہ ملی اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے اور آگے جہنم ہوگی تو وہ کیسی مشکل ہے. اس لیے بھائیوں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی یہ دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کس قدر ضرورت ہے دل سے اس دعا کو نکالنے کی، کس قدر ضرورت ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے یہ دعا کرنے کی کہ ہدایت مل جائے. صراط مستقیم سیدھی راہ کی ہم نے ذکر کیا تھا صاحب کا درس میں کہ صراط مستقیم کیا ہے. اس کے آگے چلتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، کہ رستہ ان لوگوں کا، صراط رستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، یہ اس کے لفظی معنی ہے اس آیت کے، کہ رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اے اللہ انعام کیا. پہلی بات تو جب اللہ سے ہدایت کی دعا کر لی، اب آگے مزید اس ہدایت کے حوالے سے تفصیلات کی ضرورت باقی ہے. ہاں وہ ضرورت باقی ہے. وہ ضرورت اس لیے ہے کیونکہ شروع سے لے کر آج نہیں، قدیم زمانوں سے لے کر ہی شیطان نے ہر انسان کو جس چیز پر لگا ہوا ہے اس کو پڑھایا ہوا ہے کہ تو صحیح ہے، جو تو کر رہا ہے یہ صحیح ہے. آج کی بات نہیں، سابقہ زمانوں سے لے کر انبیاء کے دشمن، نبیوں کے مخالف، وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم جس طریقے پر، جس دین پر ہم ہیں یہ صحیح ہے. اللہ کے انبیاء رسول جس کی دعوت دے رہے ہیں یہ غلط رستہ ہے. اور یہ باتیں صرف نظریاتی نہیں، اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بلکہ اس سے پہلے قرآن کو اٹھا کر دیکھیے. اس لیے ہر انسان جتنا بھی گمراہ کیوں نہ ہو، شیطان نے اس کو یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ تو صحیح ہے، تو سچا ہے، باقی سارے غلط ہیں. اب جب حالت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا ہے، ہر کو اپنے آپ کو سچا قرار دیتا ہے، تو پھر ہمیں ضرورت ہے اس ہدایت کو جاننے کی، ہدایت کون سی ہے. اس لیے ہم اللہ سے مزید اس ہدایت کی تفصیلات اس کی دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا دے. وہ رستہ کن لوگوں کا؟ الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے نعمتیں کی. اب نعمتیں کس چیز کی تھیں، وہ کن پر ہوئی؟ اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا قرآن کریم میں. سورۃ النساء ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. اللہ نے انعام کن پر کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے 4 صفتوں والے لوگوں کا بیان کیا، یعنی کہ 4 قسم کے لوگ، 4 صفتوں والے لوگ ہیں. کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اور یہ چاروں بھائیوں وہ صفتیں ہیں جن کا تعلق خاندان سے نہیں ہے. سمجھے نا؟ نبوت رسالت کا تعلق کسی خاندان سے نہیں ہوتا. صدیقیت کا مرتبہ جو ہے وہ کسی خاندان سے نہیں ملتا، اور نہ ہی شہادت اور صالحین یہ مرتبے جو ہیں. یہ چاروں وہ صفتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے عمل سے ہے. ہاں جہاں تک نبوت کا معاملہ ہے، رسالت کا معاملہ ہے، وہ تو صرف محض اللہ کی عنایت ہے. نبوت اور رسالت
وہ تو صرف اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، نہ بندے کا اس میں اپنا کوئی عمل ہے اور نہ ہی اس کا کوئی خاندانی کوئی اور کسی لحاظ سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کا مقام کس کو دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، نہ اس کا تعلق خاندان سے ہے، نہ اس کا تعلق ریاضت و عبادتوں سے ہے۔ ہاں، بعض فلسفیوں کا کہنا ہے کہ آدمی بعض اوقات ریاضتیں عبادتیں کر کے ایسے مقام تک جا پہنچتا ہے کہ جو نبوت کا مقام ہے، یہ سراسر ان کی جہالت ہے۔ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو شروع سے لے کر ہی بچپن سے ہی ان کی تربیت خود اپنی خاص عنایت سے کرتا ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ بڑی ریاضتیں عبادتیں کر کے آدمی نبوت کے مقام کو پا لیا، نہیں ہوتا۔ اس لیے محض اللہ کی عنایت ہے جہاں تک نبوت کا معاملہ ہے۔ تو نبیوں کا رستہ، صدیقوں کا رستہ، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ تینوں وہ چیز ہیں کہ جو انسان کا ذاتی عمل کردار ہے۔ اور صدیقیت کا مرتبہ کب ملتا ہے؟ کہ جب انسان اللہ کے لیے اخلاص، توحید کہ وہ مرتبہ پا لیتا ہے کہ جو کسی اور کو نہ، اس کے اور کے پاس نہ ہو۔ اللہ کی بات آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اس کے دل میں کوئی دوسری چیز ہوتی ہی نہیں، اس کے ہاں کو اپنا خیال تمنا ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ صدیقیت کا مرتبہ۔ اور شہداء، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کرنے والے، قربان ہونے والے، صالحین، تو بات کر رہے تھے کہ یہ 4 صفتوں والے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب انعام کیا ہوا؟ آئیے ذرا اٹھا کر دیکھیں تاریخ کو۔ اللہ کے نبیوں کے پاس کیا ملا تھا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ بادشاہ تھی؟ نہیں۔ اکثر و بیشتر انبیاء فقیر غریب تھے، بادشاہت نہیں تھی ان کے پاس، مال و دولت ان کے پاس نہیں تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور پانی کے سوا کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اور کبھی وہ بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی وہ کھجور بھی کھانے کو گھر میں نہیں ہوتی تھی۔ اس کا مطلب مال تو پھر نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کرسی حکومت نہیں ہے، اور دنیا کی جو جاہ و حشمتیں ہیں، یہ تو پھر چیزیں نہیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ایمان ہے، علم ہے، اللہ کی وحی کا علم ہے۔ اور اس سے بھائیو ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم بعض اوقات نعمتیں، بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، بڑا اللہ کا فضل ہے۔ ہم نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا تھوڑا سا موضوع پر ہدایت کے حوالے سے، کہ بعض اوقات ہم دنیا کی نعمتوں کو شمار کرتے ہیں کہ بڑا اللہ کا فضل ہے، بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے، بڑا اچھا جاب ہے، سمجھے نا؟ ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن حقیقی نعمت بھائیو یہ نہیں ہے۔ حقیقی نعمت یہ ہے ایمان کی، ہدایت کی نعمت۔ اللہ نے جن کے بارے میں خود فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ جن پر تو نے انعام کیا، اللہ جس چیز کو خود انعام کا نام دے رہا ہے، یہ ہے اصل انعام، یہ اصل نعمت۔ اور وہ نعمت علم کی ہے، ہدایت کی ہے، ایمان کی ہے، اللہ کے دین پر چلنے کی نعمت ہے، یہ ہے اصل نعمت۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہے، اس طرح کی محفل و مجلسوں میں آنے کی توفیق دیتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کے اوپر وہ انعام کیا ہے کہ جس سے بہت سے لوگ محروم ہیں۔ بھائیو دیکھیے، اس وقت ہم دنیا میں رہنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 8 ارب کے قریب لوگ ہیں دنیا کی آبادی، اس میں کتنے مسلمان ہیں؟ وہ 1.5-2 ارب کے قریب جو کہا جاتا ہے۔ ان مسلمان کہلانے والوں میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو صحیح العقیدہ ہیں، واقعی قرآن و سنت کے مطابق مسلمان ہیں؟ کتنی تعداد ان کی؟ بہت تھوڑی۔ ان قرآن و سنت پر چلنے والے جو توحید پر ہیں، سنت پر ہیں، ان میں سے بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو واقعی اللہ کے دین کو سمجھ بوجھ کر اس کا علم حاصل کر کے اس پر چل رہے ہیں؟ ہاں، بہت سے ایسے بھی ہیں، عقیدہ تو خراب نہیں ہے، بدعتیں تو نہیں ہے، لیکن جہالت ہے، علم نہیں ہے۔
اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے پہلے مسلمان کر دیا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ مسلمان بنانے کے ساتھ اللہ نے آپ کو سچے عقیدے پر چلا دیا، سنت کی توفیق دے دی، اللہ کا اور بڑھ کر انعام ہے۔ توحید و سنت کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو نیکی کی اور کتاب و سنت کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی توفیق دے دی، اور بڑھ کر انعام ہے۔ اور اس سے سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے کہ آپ وہ کام کریں جو نبیوں کا کام ہے۔ ہاں، نبیوں کا کام کیا ہے؟ ہاں، بندوں کی اصلاح کرنا، بندوں کی اصلاح کرنا، بندوں کو اللہ کے دین پر لگانا چلانا، اس دین کے غلبے کے لیے ہر وقت سوچ و فکر ہونا۔ ہاں، یہ ہے کہ جن کو اللہ نے انصار اللہ کا نام دیا ہے، اللہ کے مددگار، یہ وہ مقام ہے کہ جو اسی کو ملتا ہے کہ جو اس انداز سے اس مرتبے تک جا پہنچتا ہے۔ تو خیر بات کریں تھے بھائیوں، تو اللہ صراط الذین انعمت علیہم جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر دنیا کا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی کرسی حکومت ہے، نہ کوئی مال و دولت ہے، نہ کوئی اور ہے۔ یہاں پر علم ہے، یہاں پر ہدایت ہے، یہاں پر ایمان ہے۔ یہ ہے وہ نعمت جو اللہ نے اپنے انبیاء پر کی، صدیقوں شہیدوں پر کی۔ تو یہ ہے وہ نعمت، ان لوگوں کا رستہ۔ تو یہاں پر ہمیں صراط مستقیم کی تعیین ہوتی ہے کہ صراط مستقیم کون سا ہے، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، کہ جو ابوبکر صدیق کا رستہ ہے، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا رستہ ہے، کہ جو صحابہ تابعین کا رستہ ہے۔ یہ ہے جو صراط مستقیم ہے، جو شہداء صالحین کا رستہ ہے، یہ ہے جو صراط مستقیم ہے۔ ہاں، کہنے کو ہر کو کہتا پھرتا ہے کہ ہم بڑے قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم بڑے ہدایت یافتہ ہیں، لیکن بھائیوں باتیں دعووں کی نہیں ہیں، لیبلوں کی نہیں ہیں، نعروں کی نہیں ہیں، باتیں عمل کی ہیں۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے صراط مستقیم کو پہچاننے کی، خصوصاً آج گمراہیوں کا دورہ۔ ان حالات میں خصوصی طور پر ایک مسلمان کو ضرورت ہے کہ وہ صراط مستقیم کو پہچانے کہ کون سا ہے۔ کوئی جس طرح عرض کیا، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے الجھے نہیں چھوڑ دیا کہ ایسے پر پتہ ہی کون صحیح ہے، اللہ نے بتایا ہے کون صحیح ہے۔ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں جہاں کوئی لگا صحیح لگا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں کون سی چیز پسند آ جائے۔ ہم اس طرح کی باتیں بعض اوقات کرتے سمجھتے نہیں کہ اس بات کے پیچھے کیا ہے۔ اللہ کو پتہ نہیں کون سی بات پسند آ جائے، اس کا معنی کہ اللہ نے ہم کو بتایا نہیں کہ اللہ کو کون سی باتیں پسند ہیں، ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ جہاں کو لگا صحیح لگا ہے، اس کا مطلب ہندو بھی صحیح ہے، سکھ بھی صحیح ہے، یہودی عیسائی سارے صحیح ہیں۔ عجیب بات ہے بھائیو، اللہ کا رستہ ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 73 فرقوں کا ذکر کیا نا، فرمایا کہ تم سے پہلے یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، 70 اور 1، اور اس کے بعد عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، 70 اور 2، اور آپ مانتے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اور یہ 73 فرقے آپ کی امت کے مراد جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کے دین کے دعوے دار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہاں پر کسی ہندو سکھ کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی امت یعنی آپ پر ایمان لانے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے۔ آپ مانتے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ ہاں، آپ کی امت کے 73 فرقے کلمہ پڑھنے والے پھر سارے جنت میں جائیں گے۔ میں کلھا فی النار، دیکھیے خطرناک بات۔ آپ مانتے ہیں کہ 73 فرقے سبھی کے سبھی جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ یہ ہے بھائیو سب سے خطرناک پہلو کہ آدمی کلمہ پڑھتا ہو، مسلمان کہلاتا ہو، اللہ اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، نمازیں روزے بھی سارا کچھ اس کا چلتا ہو، اور پھر بھی قیامت کے دن جہنم کو جا رہا ہو۔ ہاں، ایک آدمی ویسے ہی کافر ہے، دنیا میں عیاشیاں بدماشیاں کرتا رہا، کم از کم دنیا کے مزے تو اس نے اڑائے نا، آخر میں تو جہنم کو جائے گا، لیکن کم از کم دنیا کے 4 دن تو اسے مزے کر لیے۔ لیکن بدبخت سب سے بڑا وہ ہے کہ دنیا بھی دین ہے، عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، بڑا کچھ ہے، اور قیامت کے دن بھی یصلیٰ نارا حامیہ، تصلیٰ نارا حامیہ، دہتی آگ میں دھکیلا جا رہا ہوں۔ یہ ہے سب سے بڑا بدبخت۔
تو بھائیوں یہاں پر بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے، آپ کا نام لینے والے 72 فرقے، 72 جماعتیں، ایک دو آدمی نہیں، ایک دو جماعتیں نہیں، وہ جہنم کو جا رہی ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام جن کو اپنے دین کی فکر تھی، جن کو اپنی آخرت کی فکر تھی، فوراً آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جماعت، وہ ایک گروہ جو جنت کو جانے والا، وہ کون ہے؟ آپ نے یہاں پر بھی ایسی سادہ سی صاف سی تعریف بیان کی کہ جو ہر ایک کو سمجھ آنے والی ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ ہاں، جو ایک وہ گروہ جو جنت کو جانے والا ہے وہ ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آج ہم میں سے ہر کوئی دیکھے اس کا طریقہ، اس کا عقیدہ، اس کی عبادتوں کے طور طریقے، اس کے زندگی گزارنے کے انداز، خرید و فروخت، لین دین، جو کچھ اس کے معاملات ہیں، کیا واقعی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ اس کا گھر، اس کا کاروبار، اس کا بزنس، اس کی ساری چیزیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں؟ کیا صحابہ کرام اسی منہج پر تھے جس پر میں چل رہا ہوں؟ ہاں، اگر تو اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو پھر تو وہ کامیاب ہے، جنت کے راستے پر ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے بھائیوں، تو نام کچھ بھی لگا لیں، لیبل کچھ بھی لگا لیں، اپنے آپ کو کچھ بھی کہلا لیں، وہ جنت کا راستہ نہیں ہے۔ وہ باقی 72 فرقوں میں سے ہے۔ وہ 72 فرقے مسلمانوں ہی کے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے ہیں، کافروں کے نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کا راستہ نہیں ہے، آپ کا منہج نہیں ہے، اس لیے وہ جہنم کو جائیں گے۔ تو یہاں پر بہت خطرناک ہمیں جس چیز کا اندازہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ کس قدر ضرورت ہے ان حالات میں ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی۔ اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ کسی بھائی کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آپ کے طریقے پر ہے جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ کی سنت ہے کیا؟ جب مجھے اس قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں آپ کے طریقے پر ہوں؟ اس لیے یہاں سے سب سے پہلے جس چیز کا ہم سے تقاضا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اس کو سیکھنا، سمجھنا، تب مجھے پتہ چلے گا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ ورنہ تو دعویٰ تو میں کرتا پھرتا ہوں صحیح ہوں، ہر کو اپنے آپ میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہے۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کیا صراط الذین انعمت علیہم، رستے سبھی کے، ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح بتاتا ہے، لیکن اللہ مانتا ہے نہیں، میرے ہاں جو رستہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ کون سا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ جنت کو جانے کا اللہ نے وہی رستہ رکھا، کوئی دوسرا نہیں رکھا۔ اگر کوئی سمجھے کہ آپ کا رستہ چھوڑ کر، آپ کی نماز کے علاوہ کو اور نماز پڑھ کے، آپ کے عقیدے کے سوا کو اور عقیدہ اپنا کر، آپ کے منہج طریقے کو چھوڑ کر کو اور طریقہ اپنا کر سمجھے کہ جنت کو چلا جائے گا، وہ بیچارے کی بے وقوفی ہے، اس کی حماقت ہے، اس کی دھوکہ اپنے آپ کے ساتھ۔ اس لیے ضرورت ہے آج ہمیں صراط مستقیم کو جاننے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم کون ہیں، ان کا رستہ پہچاننے کی، اور اللہ کے فضل سے وہ واضح ہے، دو ٹوک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کی سنتیں بالکل واضح ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، کہ نہ سمجھو کہ میں تم کو اندھیرے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پتہ نہیں کہ کون صحیح کون غلط ہے۔ ہمارے ہاں یہی کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کون صحیح کون غلط ہے۔ آپ مانتے کہ میں تم کو واضح روشن رستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریھا، اگر اس میں کوئی رات نام کی بھی چیز ہوگی تو وہ بھی دن کی طرح روشن ہے۔ آپ اس رستے پر ہمیں چھوڑ کر گئے، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ پرندہ بھی جو ہوا میں اڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا بھی علم دے کر گئے۔ سلمان فارسی، ایک یہودی کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی، یہودی کہنے لگا کہ تمہارا نبی تم کو ہر بات بتاتا ہے؟ تو سلمان فارسی کیا فرماتے ہیں کہ ہاں، ہمارا نبی ہمیں ہر چیز بتاتا ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور تو اور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے۔ تو اس نبی کے بارے میں ہمیں شک ہو کہ اب آپ نے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا، پتہ نہیں کون صحیح کون غلط ہے، کدھر جانا ہے۔ اس لیے کہنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی سنتیں واضح ہیں، اللہ کا قرآن دو ٹوک واضح ہے، صرف ہماری کمی کوتاہی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، پھر کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کدھر جائیں۔ ہاں، پتہ اس لیے نہیں چلتا، آنکھیں کھولی نہیں، پڑھا نہیں،
دیکھا نہیں کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے۔ تو یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے صراط مستقیم، کہ جس کو ہمیں پہچاننے کی، سمجھنے کی، جاننے کی اور پھر اس پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہٹ کر کسی اور پر چلیں گے تو وہ جنت کا راستہ پھر نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ نے صراط مستقیم کی مزید پہچان کروانے کے لیے، عربی میں کہا جاتا ہے بضدہ تتبین الاشیاء، کہ اگر آپ کی کسی چیز کو جاننا ہو کہ یہ چیز کیسی ہے، اس کے اپوزٹ، اس کے الٹ چیز کو دیکھو۔ ایک آدمی نے کبھی گرمی دیکھی ہی نہیں، رہتا ہی سائبیریا میں ہے، سمجھے نا، اس کو کیا پتہ کہ 50-60 کا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے، سمجھے نا، گرمی کیسی ہوتی ہے۔ لیکن ایک آدمی جب دونوں چیزوں کا موازنہ کرتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کیسی، یہ کیسی ہے۔ اللہ نے جب صراط مستقیم کا بیان کیا کہ وہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کا، صدیقوں، شہیدوں، صالحین کا راستہ ہے، تو اس راستے کے مخالف کون سے راستے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ صراط مستقیم جو نہیں ہے وہ کیا ہے۔ اللہ نے آگے دو چیزوں کی اور پہچان کروا دی، میں غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ، غیر نہ کہ ان کا، مغضوب جن پر غضب ہوا، علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، نہ ان کا راستہ، ولا الضالین، اور نہ ہی ضالین جمع ضال کی جس کے معنی گمراہ، نہ گمراہوں کا راستہ۔ ابو داؤد ترمذی کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے وہ عیسائی ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، نہ تو مغضوب نہ علیہم نہ ضالین۔ کیا خیال ہے؟ یہ تو پھر کام ختم ہو گیا نا، یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ تھا، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں رہا۔ ہاں، یہاں پر لوگ فرماتے ہیں کہ یہودیوں پر غضب کیوں ہوا، اللہ کا غصہ، ناراضگی ان پر کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے حق کو جانا، حق کو جاننے کے باوجود اس کی مخالفت کی۔ تو اس امت کا ہر فرد، اس امت کا ہر عالم، ہر مفتی، ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، لیکن اس کی سمجھ بوجھ کے باوجود اس کے خلاف چلتا ہے، وہ کن میں سے ہے؟ مغضوب علیہم کے اندر ہے۔ اللہ کے ہاں نام نہیں ہے، اللہ کے ہاں کام ہے۔ وہی کام جو یہودی کرتے تھے، آج وہی کام کو مسلمان کہلانے والا کر رہا ہو، تو کیا خیال ہے؟ اگر یہودی اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ کام کر کے مسلمان وہی کام کرے اور اللہ اس پر راضی ہو، کیا خیال ہے؟ چلتا ہے ایسا؟ تو یہودیوں پر غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ انہوں نے حق کو جانا تھا، سمجھتے تھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، تورات کیا ہے، جانتے تھے، قرآن تورات کو پڑھتے تھے، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی نفسانی خواہشات، اپنے رسم و رواج، اپنی پیٹ پرستی، اپنے طرح طرح کے مفادات، اپنے بڑوں کی اندھی تقلید، اس وجہ سے نہ اللہ کی کتاب پر چلے، نہ نبیوں کی تعلیمات پر چلے۔ تو ہر وہ شخص جو قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود پھر حق کی مخالفت کرتا، اس کے خلاف چلتا ہے، وہ کن میں سے ہے؟ وہ مغضوب علیہم کے ان میں سے ہے، یہودیوں میں سے ہے۔ اور ضالین کون ہے؟ آپ مانتے کہ نصرانی ہیں، وہ ضالین کیوں ہیں، وہ گمراہ کیوں ہیں؟ کہ نہ انہوں نے حق کو جانا، نہ حق کو پہچانا، اور نہ اس پر چلے۔ اور آج ہمارے لوگوں کی بھی یہی کو کیفیت ہے۔ ہاں، کچھ اللہ نے جن کو ہدایت دی ہے، صراط مستقیم پر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ ہاں، کچھ دوسرے ہیں کون؟ جن کو پتہ ہے کہ قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، سمجھتے ہیں۔ گمراہ کن قسم کے ملا، یہ سارے لوگ جاہل نہیں ہیں، پتہ ہے ان کو ایک ایک چیز کی سمجھ ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، سچا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یا تو کسی اندھی تقلید میں، چونکہ ہمارے بڑے نے ایسا کہا تھا اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، یا اپنی پیٹ پرستی کی وجہ سے کہ پیڑ لگا ہے ساتھ کیا کریں۔ بعض اوقات کسی بتی کو، کسی گمراہ کو، ان کی طرح طرح کے جو پیٹ پالنے کے ان کے فلسفے بنائے ہوتے ہیں، ڈھونگ رچائے ہوتے ہیں، جب ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو یہ چیز غلط ہے، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ پیٹ تو پالنا ہے۔ بالکل اسی طرح
کہ جس طرح کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی دھوکہ فراڈ کر رہے لوگوں کے مال کھا رہا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ تم یہ کام آخر پیٹ پالنا ہے۔ ایسے ہی یہ ملا بھی، ہاں اس نے دھوکے فراڈ کے ذریعے لوگوں کا مال بٹور رہا ہے، یہ دین کے نام سے، دین کے رہزن، دین کے ڈاکو۔ تو بات کر رہے تھے، سمجھتا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف اپنی کسی مفاد کی خاطر، خود غرضی کی خاطر جو ہے اس کے خلاف چل رہا ہے۔ یہ ہے مغضوب علیہم، اور اس امت کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں حق کیا ہے لیکن اس کے خلاف چلتے ہیں، اور دوسروں کا حال کیا ہے کہ اپنی دنیا داری میں پڑے ہیں، پتہ نہیں دین ہوتا کیا ہے، نہ دین کی سمجھ بوجھ ہے، نہ کو پتہ ہے، نہ حق کا پتہ ہے، نہ اس پر چلتے ہیں۔ یہ ضالین ہے۔ اور باقی لوگوں کا یہ حال آپ کے سامنے، جو جاہل طبقہ ہے کہ جن کو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے، کام ہی بڑا ہے، بڑے مصروف ہیں، بڑی ان کی زندگی جو ہے مصروفیت کی زندگی ہے، تاجر ہے بہت بڑا، فرصت ہی نہیں ہے کہ قرآن کی آیت، کبھی قرآن کو کھول کر دیکھے قرآن کیا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سیاست دان ہے، اپنی سیاست میں بیچارہ وہ اس کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ دین ہوتا کیا ہے، اس کو فرصت نہیں دین کو دیکھنے کی۔ ہاں یہ ضالین، گمراہ، پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے، نہ حق کو پہچانا، نہ اس پر چلے۔ اور یہ بھی اللہ کے ہاں کیا ہے، جرم ہے۔ ہمارے بعض لوگوں کو شیطان کیا پڑھاتا ہے، بھی درس سنو گے تو کوئی بات پتہ چلے گا، اور جس کا پتہ چلے گا پھر اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ سنو ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ نے یہاں پر سبھی کا بتا دیا، ایک ایک چیز کھول دی ہے کہ جن کو پتہ تھا، پتہ چلنے کے بعد نہیں کام کیا، عمل نہیں کیا، وہ مغضوب علیہم ہو گئے، اور جنہوں نے پتہ چلایا ہی نہیں وہ کون ہو گئے؟ ضالین۔ سبھی جہنم کو جانے والے۔ اس لیے جان کب چھوٹے گی؟ جان تب چھوٹے گی جب صراط الذین انعمت علیہم پر چلیں گے، کہ حق کو پہچانیں گے بھی، حق کو سیکھیں گے بھی، جانیں گے بھی، اور اس کو سیکھ جان کر اس پر عمل کریں گے، تب جان چھوٹے گی بھائیوں۔ نہ تو جاہل رہ کر، لا علم رہ کر جان چھوٹے گی، اور نہ جس چیز کو جانا ہے اس پر اس سے بے عملی پر جان چھوٹے گی۔ جان تبھی چھوٹے گی جب حق کو پہچانیں گے، اللہ کا حکم کیا ہے اس کو جان کر اس پر عمل پیرا ہوں گے، تب جو ہے نجات ہوگی، اس کے بغیر نجات نہیں۔ تو یہ بھائیو سورۃ فاتحہ۔ آج کا درس کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ہمیں ان لوگوں کا دکھا، ان لوگوں کے رستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعامات کیے، نعمتیں کی۔ نعمتیں کس چیز کی؟ ہدایت کی نعمت، ایمان کی نعمت، علم کی نعمت۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر غضب ہوا کہ حق کو جانا بھی اس کے بعد بھی اس کو نہیں، اس پر نہیں چلے، ولا الضالین، اور نہ ان کا رستہ جو گمراہ ہوئے کہ جنہوں نے حق کو پہچانا ہی نہیں اور نہ اس پر چلے۔ اور اس لیے آخر میں چونکہ یہ دعا ہے ساری، اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر یہ ساری دعا ہے، اور فاتحہ ہے ہی دعا، اس لیے آخر میں کیا کہنا چاہیے؟ آمین۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ اللہم استجب، عربی میں کہتے ہیں جس کا معنی کہ اللہ جو مانگا ہے دے دے، میری دعا کو قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ جب الضالین کہتے ہیں تو آپ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، اور آپ نے دوسری حدیث میں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث وہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ جب امام الضالین کہتا ہے اور آمین کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے ساتھ کا گناہ معاف ہو گیا۔ اس لیے ہمیں آمین کہنے کا حکم ہے فاتحہ کے آخر میں، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ بھی ہو۔ نماز میں تو جس طرح بتایا ہے کہ آپ کی سنت ثابت ہے، علماء مانتے ہیں کہ حتیٰ کہ نماز کے علاوہ بھی، چونکہ آپ نے دعا کی ہے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی ہے، تو نماز کے علاوہ بھی اگر فاتحہ پڑھے تب بھی آمین کہنا چاہیے کہ اللہ میں نے جو مانگا ہے مجھ کو دے دے۔ تو یہ تھے فاتحہ کے مختصر طور پر اس کے احکام، اس کے معنی بیان کیے، ورنہ تو اس کی تفصیلات اور محترم بھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت ہے بھائیوں، صرف اس کو خالی الفاظ سے پڑھنے کی نہیں، دل سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور دل سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک لفظ اس کا ہمیں کس طرح سے اللہ کی پہچان کرواتا ہے،
سچا عقیدہ سکھاتا ہے، ہماری آنکھیں کھولتا ہے، یعنی ایک ایک لفظ کو دیکھتے جائے نا. ہم تو تفصیلات میں گئے نہیں، ورنہ تو اس پر ہماری تفصیل باقی ہے. تقریباً 80 صفحوں سے زیادہ یعنی کہ ساتھی ابھی لکھ رہے ہیں، کوئی سال پرنٹ ہوگی تو آپ کو دیں گے. کہنے کا مقصد کافی تفصیلات اور بھی ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر ہم نے اختصار کے طور پر مختصر انداز سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بہت زیادہ فرمائے. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر. تو انشاءاللہ ہم